الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، ہدی و رحمۃ للمحسنین، جو نیک لوگوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نمازیں قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب سے ہدایت پاتے ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ سورۃ لقمان کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورت کی 34 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں، اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، قیامت، جنت، جہنم اور مشرکین کا رد فرمایا ہے، اور کفار اور مشرکین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے جواب میں اپنے بہانے تلاشتے تھے، اور لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کے لیے مختلف چیزیں پیش کرتے تھے، مختلف جھوٹے قصے بنا کر لاتے تھے۔ تو ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں رد فرمایا، اور اس صورت میں سب سے اہم بات حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں، جو اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نے فرمائی۔ اور یہ لقمان جو ہیں یہ پیغمبر نہیں تھے، بلکہ ایک بزرگ تھے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ حضرت لقمان جو ہے یہ پیغمبر تھے، نبی تھے۔ یہ پیغمبر اور نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا۔ اور چونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی ہیں، تو اس لیے ان کے نام پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام رکھا، اور اس سورت کے دوسرے رکوع میں وہ نصیحتیں آئیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیں تو نبی کو معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے آگے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب قرآن مجید یہ حکمت والی کتاب ہے۔ یہ جو آیتیں یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حکمت والی کتاب بتایا، اور فرمایا کہ ہدی و رحمۃ للمحسنین، نیک لوگوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے۔ ویسے تو قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا، لیکن ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت حاصل کرنا بھی چاہتا ہو، جو ہدایت کا طلبگار بھی ہو، اس کو ہدایت ملے گی۔ لیکن جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا، جو ہدایت کے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتا، اس کے اندر طلب ہی نہیں ہے، اس کو قرآن بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور اس لیے فرمایا ہے کہ قرآن مجید سے بعض لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بعض لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ دونوں کام قرآن مجید سے ہوتے ہیں، اس سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور ہدایت بھی پاتے ہیں۔ قرآن مجید کا اپنے مفاد میں استعمال کرنا، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، ترجمہ کچھ اور کرنا، اور یہاں تک آتا ہے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو امریکہ کی حمایت جو ہے وہ قرآن سے ثابت کر دیں۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں پڑے ہیں۔ تو کیا امریکہ کی ہدایت، امریکہ کا جو اس کا ساتھ دینا ہے،
وہ اگر قرآن سے ثابت ہو جائے تو امریکہ صحیح ہو جائے گا، یا اس کے ساتھ ملنا اور اتحاد کرنا اچھا ہو جائے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ بعض لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں، بعض لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر فرمایا نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ ایک تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نیک لوگ، فلاں آدمی نیک ہے، اور ایک ہمارے ذہنوں میں نقشہ ہوتا ہے جس کے سر پر ٹوپی ہے اور چہرے پر داڑھی ہے، اچھا صاف ستھرا لباس ہے، ہنس کر بول دیتا ہے، بس یہ نیک آدمی ہے، ہمارے ہاں یہ پہچان ہے۔ تو اصل نیک آدمی تو وہ ہے جس کو قرآن نیک بتاتا ہے، جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نیک بتائے، اللہ کی نظر میں جو نیک ہو، اصل تو وہ ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے نیک لوگوں کی کچھ صفات بتا دی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نیک لوگ وہ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، آداب کا لحاظ کر کے پڑھنا، فرائض و واجبات کا خیال کر کے پڑھنا، وقت کے مطابق پڑھنا، وقت پر پڑھنا، یہ نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفت بتائی ہے۔ جو بے وقت نماز پڑھتا ہے یا نماز کو قضا کر کے پڑھتا ہے، بھائی دکان پر کام کر رہے ہیں، ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، ابھی تو 1 گھنٹے بعد نماز کا وقت ختم ہوگا، تو ہم آخر میں جا کر پڑھ لیں گے جب وقت ختم ہونے والا ہوگا۔ تو یہ نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا نہیں ہوا، یہ تو ہم نے ایک جو اپنے ذمے سے ایک قرض اتارا ہے اور اس کو بوجھ سمجھ کے ہم نے پڑھا ہے، خوشی سے تو نماز کو نہیں پڑھا، اب ٹائم ختم ہونے والا ہے تو اب جا کر پڑھ لو، ورنہ یہ بھی ٹائم بھی ختم ہو جائے گا اور نماز رہ جائے گی۔ اصل نماز پڑھنا تو وہ ہے کہ نماز کا جو ہی وقت ہو جائے، جو ہی اذان ہو جائے، اور اپنا کاروبار سمیٹ لیا جائے، اپنے گھر بار میں کام کاج کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، حکم آ گیا ہے، آواز آ گئی ہے، اب نماز کی تیاری کرو اور مسجد میں جا کر انسان باجماعت نماز پڑھے۔ تو فرمایا کہ باجماعت نماز پڑھنے والے، وقت پر نماز پڑھنے والے، یہ لوگ ہیں جو نیک ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نیک فرمایا۔ اور دوسری صفت بتائی نیک لوگوں کی، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دل میں کوڑ پیدا کر کے اور اپنے اوپر جبر کر کے، اور ایک جو ہے پریشانی کے عالم میں خرچ کر رہا ہے، خرچ تو یہ بھی کر رہا ہے، خرچ تو وہ بھی کر رہا ہے جو خوش ہو کے کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک خرچ کرنے والا وہ پسندیدہ آدمی ہے جو خوش ہو کر اللہ کے راستے میں رہتا ہے، خوش ہو کر اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے والے یہ بھی نیک لوگ ہیں، اللہ کی نظر میں یہ نیک لوگ ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، قیامت قائم ہونے کا ان کو یقین ہے، اٹھایا جانا ہے، قبر سے اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، میدان محشر لگنا ہے، وہاں پر جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ صفت بتائی، 3 صفات اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی بتائی، اور جو ان کے خلاف چلے گا سمجھ لو کہ وہ نیک نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو نیک پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کو نیک نہیں کہا جائے گا۔ جو نمازیں پڑھتا نہیں ہے یا وقت پر پڑھتا ہی نہیں ہے، قضا کر دیتا ہے، 1-2 پڑھی باقی چھوڑ دی، اس کو ہم قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں نیک نہیں کہیں گے۔ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتا، اللہ کا حکم ہے، قرآن میں حکم ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، اقیموا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، قرآن میں حکم ہے، زکوٰۃ فرض قرار دے دی گئی ہے۔
لیکن کوئی آدمی اگر نہیں دیتا ہے تو بڑا متقی، اپنے آپ کو نیک کہتا ہے، باشرہ ہے، لباس اچھا ہے، ملتا اچھے طریقے سے، تو کیا اس کو نیک کہا جائے گا؟ ہم تو اپنے اندازے کے مطابق یا اپنے ذہن میں تو اس کو نیک کہیں گے، لیکن اللہ تو اس کو نیک نہیں کہہ رہا۔ اللہ تو اس کو نیک کہتا ہے جو زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جن کو قیامت پر یقین ہو، قیامت کے دن پر، آخرت پر یقین رکھتے ہوں، یہ نیک لوگ ہیں۔ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک تو لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، بغیر علم، نہ سمجھے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسی دین کی باتوں کو وہ ہنسی مذاق بنا دیتے ہیں۔ لہو الحدیث سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ اس سے کل ما شغلک عن عبادۃ اللہ وذکرہ من الثمر والاضاحیک والخرافات والغناء ونحوها، فرمایا کہ لہو الحدیث سے ہر وہ چیز مراد ہے جو انسان کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ہر وہ چیز اس سے لہو الحدیث سے مراد ہے۔ فضول قصہ گوئی، ہنسی مذاق کرنا، واہیات کے مشغلے اپنانا، گانا بجانا، اس طرح کی جو محافل ہے اور اس طرح کی بیہودہ گفتگو ہے یا اس طرح کے کھیل ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، اللہ کی عبادت سے غافل کر دیں، اس کو لہو الحدیث کہا ہے۔ اور فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو لہو الحدیث، بیہودہ باتوں اور کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص کا، مشرکین عرب کا سردار تھا، نضر بن حارث۔ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، یہ بہت بڑا تاجر بھی تھا، تجارت کی غرض سے یہ فارس، ایران کا سفر کرتا تھا اور مختلف ممالک میں جاتا تھا۔ جب یہ ایران میں جاتا تھا تو ایران سے مختلف قسم کے ڈائجسٹ اور اس طرح کے واہیات قسم کے جو ناول وغیرہ ہوتے تھے وہ چیزیں لے کر آتا تھا اور لوگوں کو آ کر کہتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، تو یہ آ کر کہتا تھا کہ یہ تو تمہیں وہی پرانے قصے قوم عاد اور قوم ثمود کی باتیں بتائیں گے، آؤ میں تمہیں نئے قصے سناتا ہوں، میں تمہیں جو ہے اسفندیار کے اور فارس کے لوگوں کے قصے سناتا ہوں، بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں، کیا تم پرانی باتوں میں لگے ہوئے؟ اس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا اور لوگ اس کے قصے سننے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کرتا تھا۔ اور پھر ایک تو یہ بات فرمائی، اور دوسری فرمائی کہ اس شخص نے ایک باندی خریدی جو گانا گاتی تھی، اور جب لوگ جو ہے لوگوں کو دیکھتا کہ یہ نبی کی طرف جا رہے ہیں، ان کا میلان جو ہے، ان کا جھکاؤ جو ہے دین کی طرف ہو رہا ہے، اسلام کی طرف ہو رہا ہے، تو یہ لوگوں کو جمع کرتا اور باندی سے کہتا کہ لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ بھی اور ان کو گانا سناؤ۔ چنانچہ وہ گانا سناتی تھی اور لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے تھے، اس کے گانوں سے متاثر ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے متنفر ہو کر دور ہو جاتے تھے۔ تو جب یہ باتیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ،
کہ وہ لوگ جو خریدار ہیں لہو الحدیث کھیل کی باتوں کے، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کریں اللہ کے راستے سے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور ٹھہرائیں ان باتوں کو، دین کی باتوں کو ہنسی مذاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ ہنسی مذاق کرتے تھے، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، جھوٹا کہتے تھے، نعوذ باللہ، پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے تھے، اور ایسی ایسی باتیں کرتے تھے ہم بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں وہ کوئی کہے تو اس طرح کے طعنے کستے تھے، آوازیں کسنا، پتھر مارنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں کو، باش لڑکوں کو لگا دینا کہ ان کو پتھر مارو، گلیوں میں بھگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو یہ لوگ دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دین سے، عبادت سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایسے کام کرتا ہے، واہیات کرتا ہے، فرمایا کہ یہ تو کفر کر رہا ہے اور یہ کام حرام قرار دیا گیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ کتنی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ لوگوں کو عبادت سے غافل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دین سے ہٹایا جا رہا ہے۔ آج کل بھی وہ ناول اور ڈائجسٹ پتہ نہیں آج کل ملتے ہیں نہیں ملتے، پہلے تو بہت ہوتے تھے اور ہر گھر میں یہ چیز ہوتی تھی، اور سارا دن ناول اور ڈائجسٹ پڑھتے رہتے تھے، گھر کی عورتیں بھی اور بچے بھی، نہ ان کو نماز کی فکر، نہ ان کو عبادت کی فکر، نہ قرآن مجید پڑھنے کی فکر، بس اسی چیز کی فکر ہوتی تھی کہ یہ ناول اور یہ ڈائجسٹ ختم ہو جائے تو دوسرا خرید کر لائے۔ تو یہ بھی ہوئی جہالت کے دور کی بات ہے۔ اور اسی طرح ایسے کھیل آ گئے، ان کھیلوں کی وجہ سے لوگوں کو عبادت سے ہٹایا جاتا ہے، لوگوں کو دین سے دور کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کھیل اسی وقت شروع ہوتے ہیں جب کوئی مسلمانوں کی عبادت کے ایام شروع ہو جائیں، سیزن شروع ہو جائے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو ادھر سے میچ بھی شروع ہو جاتے ہیں، ادھر سے کرکٹ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ تراویاں چھوڑ کے، نمازیں چھوڑ کے، سارے دینی کام چھوڑ کے وہ کرکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی گیند کے پیچھے اتنا بڑا گدھا بھاگ رہا ہوتا ہے، یہ چیزیں وہ جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس چیز کو جو ہے لوگوں نے اپنا جو ہے ایک کھیل بنا لیا ہے، اور اس سے عبادت سے بھی لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اور جوا سب سے زیادہ اسی میں لگ رہا ہوتا ہے، ٹوٹل جوئے کا کام ہو رہا ہے، ٹوٹل سود کا اور حرام کام یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا یہاں پر جہاں جوا اور سٹا چل رہا ہو یہاں اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ یہاں پر کیا انسان جو ہے سکون حاصل کر کے آئے گا؟ ہر قسم کی بے حیائی وہاں ہو رہی ہوتی ہے، فحاشی وہاں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے انگریزوں کی چالیں ہیں، دشمنوں کی چالیں ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمانوں کی عبادت کا وقت یا مہینہ آ جائے، بس ادھر سے میچ شروع کر دو، اور پورے 8-10 دن 12 دن وہ میچ چلتے رہتے ہیں۔ سارا دن اور رات کو وہیں انسان بیٹھا ہوا ہے اور میچ کھیل رہا ہے، اور یہ میچ کا ہی نتیجہ ہے کہ جو آج ہم حالات بھگت رہے ہیں۔ اور ورلڈ کپ جیت لیا اور ساری قوم نے کہا کہ بھائی ورلڈ کپ جیتا ہوا، ہمارے حکمران جو ہیں، ہمارے کپتان صاحب جو ہیں، انہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، پاکستان کے لیے بڑا کارنامہ ادا کیا ہے، اور چنانچہ انہیں کو ہی ووٹ دے دو۔ اور پھر وہ ووٹ دے دیے، اور اب جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ اب تو غریب کو مارنے کی مہم شروع ہو گئی ہے۔ اب تو جو ہے چینی اور پیٹرول پر چوکے چھکے لگ رہے ہیں، اور اب جو ہے جو آدمی ساری زندگی کرکٹ کھیلتا رہا ہو، جو ساری زندگی یورپ میں گزارتا رہا ہو، وہ کیا مدینہ کی ریاست بنائے گا؟
جس نے دین کا کوئی ایک لفظ نہ پڑھا ہو وہ کیا ملک کو مدینہ کی ریاست اسلامی ریاست بنائے گا؟ جس کے وجود سے اسلام نظر نہ آتا ہو وہ کیا رعایا کو اسلام کی طرف لے کر آئے گا؟ چنانچہ جس نے ساری زندگی کرکٹ کھیل کر گزارا ہو کہ فلاں کھلاڑی کو کس وقت ہم نے تبدیل کرنا ہے، فلاں آدمی کو، فلاں کھلاڑی کو کس وقت ہم نے کھیلنے کے لیے بھیجنا ہے، وہ تو پھر اپنی کابینہ کو بھی اسی طرح چینج کرتا رہے گا۔ آج کس وزیر کو چینج کرنا ہے، آج کس کو چینج کرنا ہے، آج کس کو کس کی جگہ پر لانا ہے، وہ اسی طرح کرتا رہے گا۔ 3.5 سال گزر گئے اور نہ مدینہ کی ریاست بنی، نہ اسلامی انقلاب آیا، نہ یہاں پر جو غریبوں کی کوئی امداد کی گئی، نہ یہاں پر کوئی سکون ملا، اور آگے سے جواب مل رہا ہے کہ سکون تو قبر میں جا کر ملے گا۔ اور پھر لوگ جب باتیں کریں آگے سے جواب ملتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی اب تو گھبرانے کی اجازت دے دی جائے، اب تو اتنا کچھ ہو گیا، اب بھی نہیں گھبرائیں۔ چنانچہ یہ میچ ویچ کھیلنے والے یہ ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتے۔ چنانچہ یہ کھیلوں میں لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے، اور جو جیت جائے اور جو کھلاڑی اس کی اتنی عزت کی جاتی ہے، اتنا جو علماء کی عزت بھی نہیں کی جاتی، اتنا وہ نماز پڑھنے والوں کی بھی عزت نہیں کی جاتی، جو اس بال کے پیچھے، گیند کے پیچھے سارا دن بھاگ رہا ہے اس کی اتنی عزت کی جاتی ہے۔ اور وہ اس قوم کا مسیحا ہے، وہ جو ہے اس کو ہم سب کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی سب کچھ ملک کی تقدیر بدلے گا، باقی تو سارے بیکار ہیں۔ چنانچہ یہ یہودیوں کی چالیں ہوتی ہیں کہ اس طرح عوام کو جو ہے اس طرف لایا جائے، اور کرکٹ کا ایک جو ہے وہ ذہنوں میں لوگوں کے ڈال دیا گیا کہ بڑی عظمت والی چیز ہے۔ چنانچہ ساری قوم جو ہے وہ کرکٹ پر اور اس کھیلوں میں لگی ہوتی ہے، نہ نماز کی فکر، نہ عبادت کی فکر، اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہے، فرائض کو چھوڑا جا رہا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو روڑا جا رہا ہوتا ہے، کھلے عام شرابیں چل رہی ہوتی ہیں، کھلے عام جوا اور سٹا چل رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی، مسلمان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کر رہے کیا ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ سارے چیزیں لہو الحدیث میں آتی ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی گانا بجانا۔ گانا بجانا یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی گانا بجانے والوں سے بھی، گانے سے بھی، اور یہ جو موسیقی کے آلات ہوتے ہیں ان سے بھی جو ہے سخت نفرت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا کہ مجھے جو ہے گانے کی آواز آئی، اور میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی، اور میرے ساتھ ایک اور شخص تھا، اس سے میں نے پوچھا کافی دور جا کے کہ کیا وہ گانے کی آواز آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں آ رہی۔ چنانچہ پھر انہوں نے انگلیاں نکالی، اتنا ان کو نفرت تھی۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچپن کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب گانے کی آواز، جب میوزک کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیا کرتے تھے، اور کافی دور جانے کے بعد پوچھتے تھے کہ اب بھی وہ منحوس آواز آ رہی ہے؟ جب کہا جاتا تھا کہ نہیں آ رہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے انگلیاں نکالتے تھے، اور فرمایا کہ جس شخص کے کان میں گانے کی آواز جاتی ہے، جو گانا سنتا ہے، کل قیامت کے دن سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں بھرا جائے گا، اور سخت ناپسند ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گھنٹی کی آوازیں بھی پسند نہیں تھی۔ الجرس مزامیر الشیطان، فرمایا کہ گھنٹی شیطان کے باجے ہیں، یہ گھنٹی کی آوازیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، جو میوزک کی طرح بجتی ہو
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ ایک عورت ہمارے گھر میں آنے لگی، اس کے پاؤں کے اندر وہ پازیب تھی جو بجنے والی، جس سے چھن چھن کی آواز آتی تھی، وہ پازیب تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ اس عورت کو روک دیا جائے، ہمارے گھر میں داخل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آواز سے سخت نفرت ہے، ہمیں سخت نفرت ہے، اس عورت کو ہمارے گھر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اس طرح نفرت تھی۔ تو اس لیے یہ گانا بجانا یہ بھی ہمارے نوجوانوں کے اندر اور ہماری محافل کی ایک زینت بن چکا ہے۔ اس وقت تک تو ہماری شادی بھی قبول نہیں ہوتی، نکاح بھی قبول نہیں ہوتے جب تک گانا نہ بج جائے۔ ایک دینی محفل ہے، عبادت ہے، نکاح کرنا دینی کام ہو رہا ہے، نبی کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، اس میں بھی ہم گانا بجا رہے ہیں۔ جب تک گانا نہیں بجے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ یہ سارے کچھ آج ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں کو دیکھو تو سارا دن جو ہے گاڑی میں بیٹھا ہے یا بائک پہ بیٹھا ہے، سارا دن وہ کانوں میں وہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ سارا دن گانا سنتے ہوئے جا رہا ہے، سفر میں جا رہا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، گانا سنتے ہوئے جا رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اسی حالت میں اگر موت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ خواستہ موت آ گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں برکت دے، خدا نہ خواستہ اس موقع پر موت آ گئی تو اس کا کیا حشر ہوگا، اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ کل قیامت کے دن نبی کا اس آدمی کی سفارش کریں گے جو نبی کی حکم کی دھجیاں اڑاتا ہوا جا رہا ہو، اس چیز سے نبی کو نفرت ہو اور وہی چیز وہ بجاتا ہوا جا رہا ہو، کیا اس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں اور ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو اپنے جو ہمارے اندر رواج بنا ہوا ہے کہ اس وقت تک ہماری محفل ہی کامیاب نہیں ہوتی جب تک یہ خرافات نہ ہو جائیں، یہ گانے نہ بج جائیں، تو ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کریں۔ اچھے خاصے نیک لوگوں کو، نمازی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میں تو جاتا رہتا ہوں محافل میں، نکاح پڑھانے چلا گیا یا کہیں چلا گیا، میں تو ان کو کہتا ہوں بند کیا جائے اس چیز کو۔ تو بہرحال جہاں بھی میں جاتا ہوں اچھے خاصے نیک دیندار لوگوں کی شادی میں بھی گانے بجتے ہوئے میں نے دیکھے، ان میں بھی خرافات ہوتے ہوئے میں نے دیکھی۔ دلہا دلہن جو ابھی نیا جوڑا ہے اس کو بے حیا بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، حال کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے، ماں باپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ سارے فوٹوگرافروں نے اس دلہن کو گھیرا ہوا ہوتا ہے اور سارے اس کے جو ہے کبھی زوم کر کے، کبھی کیا کر کے، کبھی بٹھا کر، کبھی کیا کر کے اس کی جو پکچر اور تصویریں اور ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، اتنی بڑی بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے اور جان بوجھ کے ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ناک نہ کٹ جائے۔ تو ساری چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں، تو میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہے، ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو بےہودہ کھیلوں کی، بےہودہ باتوں کی جو ہے خریداری کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے، عبادت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، دین کو مذاق بنا دیا جاتا ہے، دینی احکامات کا مذاق بنا دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہ داڑھی نبی کی سنت، اس کا کتنا مذاق بنایا جا رہا ہے، بالوں کا کتنا مذاق اور کتنے اسٹائل بنائے جا رہے ہیں، داڑھی کے اندر کتنے ڈیزائن اور اسٹائل آ گئے، نبی کی سنت کا اس طرح مذاق کو استہزاء کیا جا رہا ہے۔ نہیں رکھنی تو پوری اس کو یا تو شیو کرو، میں تو یہ کہوں گا کہ شیو نہ کیا جائے، اس کو رکھا جائے، لیکن اگر آپ نہیں رکھ سکتے کم از کم اس کا مذاق اور اسٹائل بنا کر، ڈیزائن بنا کر اس کا مذاق تو نہ اڑایا جائے، یا تو اس کو پوری موڑ دی جائے یا پوری رکھی جائے۔ چنانچہ یہ اسٹائل بنانا
یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور اس آدمی پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اس آدمی پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان جو ہے دینی باتوں پر عمل کرے، اپنا حلیہ وضع قطع جو ہے دین کے مطابق بنائے، ہنسی مذاق نہ بنائے۔ بعض لوگوں نے تو نمازوں تک کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ یہ ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو کبھی جو اس کا جوتا لے کے کوئی غائب ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے تو کبھی اس کے پیچھے کوئی پٹاخہ پھوڑ رہا ہے، کبھی کوئی کر رہا ہے، کبھی اس کو جو ہے ہنسایا جا رہا ہے نمازی کو۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ دین کو کھیل کود نہ بناؤ، عبادت کو جو ہے مذاق نہ بنایا جائے، اس سے اللہ تعالیٰ کو بہت سخت غصہ آتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت والا عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، جو یہ سارے کام کر رہے ہیں، یہ بےہودگیاں، یہ سارے مذاق اور سب کچھ ہو رہا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ان کو وہ عذاب ملے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اور فرمایا کہ جب سنائے ان لوگوں کو ہماری آیتیں، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور وہ پیٹھ پھیر کر متکبر ہو کر پھر جاتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْ، گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ ان کے دونوں کان بہرے ہو گئے، یعنی ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آتا کہ اگر ان کو دین کی بات بتائی جائے، قرآن سنایا جائے، حدیث سنائی جائے، نبی کا حکم بتایا جائے، تو متکبر ہو کر، غرور ہو کر، چہرہ پھیر کر، پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں، بات کو انسنی کر دیتے ہیں، گویا کہ ان کو کوئی سنائی نہیں دیا، یا ان کے کان بہرے ہو گئے، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا۔ فرمایا کہ فبشرہ بعذاب الیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ مرنے کے بعد ان لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے، پھر برکتیں نہیں آئیں گی، پھر رحمتیں نہیں آئیں گی، پھر عذاب آئے گا۔ جب یہ معاشرے میں ہو جائے گا پھر عذاب آئے گا۔ فرمایا اللہ نے ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ پھر اس کے بعد نیک لوگوں کا ذکر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، ان لوگوں کے لیے جنت کے باغ ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا پکا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی وعدہ پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تو ویسے ہی وعدہ پورا کر سکتا ہے، دنیا والوں کی طرح تھوڑی ہے وعدہ کر کے مکر جائے، پتہ ہی نہ ہو کہ وعدہ کیا ہے نہیں کیا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، لکھ دیا، پکی بات فرما دی، جو لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے لیے جنت کی نعمتیں بھی ہیں، اور ان کے لیے جو اس میں جنت میں ہمیشہ رہیں گے، نکالا نہیں جائے گا۔ وعد اللہ یقا، اللہ کا پکا سچا وعدہ ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمتوں والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، دیکھتے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا تاکہ زمین جو ہے ہلے نہ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زمین ہلے نہ، لڑکھڑائے نہ، ورنہ انسان چل نہیں سکتا، گھر نہیں بنا سکتا، کام نہیں کر سکتا، ہواؤں سے زمین لڑکھڑانے لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے بیلنس کو، یا زمین کے لیے کیلیں بنا کر پہاڑوں کو زمین پر رکھ دیا ہے تاکہ زمین جو ہے اپنی جگہ پر رکی رہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے بکھیر دیے بہت سارے جانور، زمین میں بکھیر دیے ہر طرح کے جانور بنا کر۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش برساتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر اس سے جو ہے زمین میں ہر قسم کی کھیتیاں اگتی ہیں۔ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اس سے پھر اللہ تعالیٰ جوڑے جوڑے پیدا کرتا ہے، یعنی
پھول ہیں، پودے ہیں، ان کے جوڑے جوڑے اللہ تعالیٰ بناتا ہے پانی کے ذریعے۔ جو پانی زمین پر لگتا ہے، زمین سیراب ہوتی ہے، اس سے پھر نفیس قسم کے پھل پھول بوٹے، ان کے جوڑے جوڑے اللہ بنا دیتا ہے۔ آدھا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ سب کچھ بس تم دیکھتے ہو یہ سب کچھ پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے جو یہ بنا سکتا ہے؟ یہ مشرکین سے، ان ظالموں سے کہا جا رہا ہے جو اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، نبی کا مذاق اڑاتے تھے، اس کے لیے قصے ناول لے کر آتے تھے کہ یہ سناتے، ان سے کہا جا رہا ہے کیا یہ سب کچھ بنانے والا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے جو یہ سب کچھ بنا کر دکھا دے؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، فرمایا بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں، یہ لوگ ظالم ہیں، مشرک لوگوں کو ظالم قرار دیا، فرمایا کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک کرے گا، ان کو تباہ کر دے گا۔ اس لیے انسان جو ہے خرافات سے بچے، رسم و رواج جو اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اس سے انسان بچے، معاشرے کے اندر اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے نکاح شادی بیاہ تقریبات ہوتی ہیں تو پہلے ہی طے کر لینا چاہیے کہ ہمارے جو پروگرام ہے اس کے اندر یہ خرافات نہیں ہوگی۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہوئے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، اللہ ناراض نہ ہو، اور اللہ کو ناراض نہیں کرنا، نبی کو ناراض نہیں کرنا۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا، وہ بعد میں خود ہی راضی ہوتے رہیں گے۔ اللہ کو ناراض نہ کیا جائے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا مخلوق کو راضی کر کے خالق کو ناراض نہ کرو۔ مخلوق ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ ناراض نہ ہو، یہ سب سے پہلے ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اس لیے جو بھی ہماری تقریب ہو، پہلے سے یہ بات گھر میں طے کر لی جائے کہ ہماری تقریب میں کوئی ایسی خرافات نہیں ہوگی، کوئی بےہودگی نہیں ہوگی، سنت کے مطابق سب کام ہوگا۔ تو دیکھیں پھر برکتیں کتنی ہوگی۔ اور جن نکاحوں کے اندر، تقریبات کے اندر بے برکتیاں اور اس طرح خرافات ہوتی ہیں، ان میں پھر طلاقوں کی نوبت بھی بہت زیادہ آئی ہے، پھر ان کے گھروں میں بے برکتی بہت زیادہ آئی ہے۔ میاں بیوی کی چپ کلش تو ہمیشہ ہی رہی ہے، اور یہ آزمائے ہوئے جو ہے آزمایا ہوا ہے، لوگ بتاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے انسان بچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں اس کے بارے میں ذکر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔
मारी आ उठी पढ़ना है उठी इधर आ गया